بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس پر تھوڑی سی بات۔ ظاہر ہے فیصلہ جو بھی آئے، جس بھی عدالت کا آئے، تو جس کے حق میں آئے وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے فیصلہ۔ جو جس کے خلاف آئے وہ کہتا ہے برا۔ پاکستان میں یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہے، کھلم کھلا پھر گالیاں شروع ہو جاتی ہیں ججوں کو دینے کے لیے، برا بھلا کہنے کے لیے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ اب تو حکومت ہی ایک طرح سے فریق ہے، وہ سب کچھ کرتی ہے۔ بیرونی دنیا میں شاید ہمیں علم نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، کم ہی ہوتا ہے میرا خیال۔ جہاں کچھ اچھے ملک ہیں، ترقی یافتہ یا تہذیب والے ملک، وہ شاید ایسا نہیں کرتے، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ چلن بہت زیادہ ہے۔ پتہ نہیں دماغ میں ہمارے کوئی پرابلم ہے۔ اب یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ اچھے بھلے بندے کیا ہے؟ وہی گندے بندے، بدبودار کردار جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ نون لیگ کے 3-4 جو بندے جو کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ پراپوگنڈے کا دور ہے، پراپوگنڈا کرنا، بات کچھ ہونی، لوگوں کو کچھ بتانا، ایسے ہی پتہ نہیں یہ اپنا فرائض منصبی ہے ان کا، یہ جھوٹ بولنا یا کرنا جو بھی ہے۔ جو انصاف کی بات ہے وہ بات کی جائے تو شاید ایسا نہ ہو۔ انصاف کی بات میرا خیال میں تو چاہتا ہوں ہونی چاہیے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ انصاف کی بات ہو۔ تو پھر کہتے نہیں یہ اب یہ انصاف تو اس وقت کیوں نہیں ہوا جی، وہاں اس وقت بھی ایسا ہوا، 2018 میں بھی ایسا ہوا، فلاں جج بھی اگر انہوں نے غلط کیا یا اس وقت غلط ہوا تو پھر اب بھی غلط ہوتا رہے، یا اس کو کب روکنا بھی ہے یا نہیں؟ یہ دونس دھاندلی کے ساتھ ہی چلنا ہے؟ تو یہ تو بالکل ایسے ہی جڈوں والی سوچ ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ لڑائی ہے جی، بازی پھر مکے مارنے ایک دوسرے کو، کسی کا زور سے لگ گیا، کسی کا آستہ لگ گیا، پھر یہ کیا بات ہوئی؟ کسی کا آنکھ پہ لگ گیا، کسی کا ناک پہ لگ گیا، تو کوئی کسی کا پیٹ میں لگ گیا، تو یہ تو ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ یہ ہم اس طرح بات سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ سپریم کورٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب دیکھیں اس میں ہماری نظر میں بالکل، میں اگر پی ٹی آئی کا ہوں تو میری نظر میں یہ 3-4 جو کالی بھیڑیں ہیں اس میں بیٹھی ہوئی، وہ خاص کر جو سرگنا ہے اس کا، جو سرگنا ہی ہے ایک طرح سے، جس طرح مافیاز چلاتے ہیں اسی طرح کا یہ قاضی فائزی حصہ ہے۔ یہ مافیاز کا سرگنا ہے، ان کی گارنٹی ہے، ان کو تحفظ دینے نظر آتا ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے، یہ تو انصاف والی بات کرتا ہی نہیں ہے۔ اپنے جو اس کے وکیل اپنا الیکشن کمیشن کا اس کو کس طرح ریلیف دیتا ہے، کتنے پیار سے اس کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کو ٹوکتا نہیں ہے، دوسرے وکیلوں کو ٹوکتا ہے۔ جب کوئی بندہ بات کر رہا ہو تو اس کو درمیان میں ٹوک دے، ایسے جیسے میں بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی آ کر ڈسٹرب کر دے تو میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا، تو وہ دلیل دے رہے ہوتے ہیں، ان کو روک دیتا ہے۔ تو یہ کیسا کیا کہا جائے اس کو؟ تو کوئی قانون تو نہیں ہے اس کو گردن سے پکڑ لیا جائے۔ تو میں خیر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے یہ کورٹ آف جسٹس ہے۔ باقی جتنی کورٹس ہوتی ہیں یہ ساری کورٹس آف لا ہوتی ہیں۔ انہوں نے جو لا میں لکھا ہوتا ہے، آئین لکھا ہوتا ہے، اسے ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ یہ اس کے پاس قانونی آئینی طور پر حق حاصل ہے سپریم کورٹ کو کہ یہ آئین کی تشریح کرتی ہے۔ اب یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں، اچھا بھلا بندے ہوتے ہیں، پھر میں کہہ رہا ہوں اچھے بھلے بندے ہوتے ہیں، یہ وزیر قانون ہے یا دوسرے تیسرے ہیں جی، ری رائٹ کر دیا آئین کو، ری رائٹ۔ آئین کو لکھنا، آئین بنانا بے شک پارلیمنٹ کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس آئین کی شکوں کی تشریح کرنا یہ سپریم کورٹ کا کام ہے۔ اس نے کرنی ہے کہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ شک کہیں پہلے جو آئین ہے اس سے ٹکرا تو نہیں رہی، اس سے متصادم تو نہیں ہے۔ دوسری بات دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں انسان کے جو دیے ہوئے ہیں، یہ تو وائلیٹ نہیں ہو رہے، ان سے تو نہیں کوئی گڑبڑ ہو رہی۔ اس کے جو شک انہوں نے یہ نئی جو کچھ بنائی ہے، یعنی کہ پہلے جو قانون ہے، اور یہ کوئی قانون ایسا تو نہیں جو مخصوص گروہ کے لیے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو۔ یہ 3 چیزیں اور بھی کئی چیزیں وہ دیکھ سکتی ہے، وسیع پیمانے پر بڑی تصویر کے ساتھ اس ساری چیز کو دیکھ سکتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار حاصل ہے، وہ کر سکتی ہے اگر وہ انصاف کے ساتھ کھڑی ہو تو۔
اب دو متحارب قوتیں سامنے ہیں، ایک پی ٹی آئی ہے، دوسری طرف سب کچھ ہے، تمام سیاسی جماعتیں تقریباً، بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، پھر سپریم کورٹ کا سرغنہ جو ہے وہ کچھ وہ جج ہیں، ادھر عمر فاروق نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں نا، یہ میرے بھائیوں کچھ انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگر 6 جج ایک طرف ہیں تو وہ ایک گندا آدمی اوپر عمر فاروق بیٹھا، وہ نہیں پتہ چل رہا وہ کیا کر رہا ہے، اس کا کیا کنڈکٹ ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو اور اسی طرح یہ فائز عیسیٰ کا اور جس کے ساتھ جو 3 امین الدین اور ایک دو اور جو ہیں 3 ہیں، وہ بھی حالانکہ انہوں نے مانا ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ نشستیں ملنی چاہیے مگر وہ تھوڑی ملنی چاہیے۔ تو میں سر دست یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ کورٹ آف جسٹس ہے، اس کو اختیار حاصل ری رائٹ نہیں کرنا، یہ تشریح کرتی ہے، تشریح کرنے کا اختیار اس کو حاصل ہے، اس کو اب یہ ری رائٹ کا نام دے رہے ہیں۔ پراپوگنڈا کرنا ہے نا رانا ثناء اللہ، یہ پراپوگنڈا کرنا ہے، کرتے رہیں کہ یہ جو اس کا تشریح کرنے کا حق ہے اس کو یہ ری رائٹ کر رہے ہیں، کر کے لوگوں کو اس طرح گمراہ کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ کورٹ آف جسٹس ہے۔ چلیں اب ہم یہ بات کر رہے ہیں، اب ہم تو کہتے ہیں وہ 8 جج کوئی انصاف تحریک انصاف کے نہیں ہیں، وہ ان کا فیصلہ ان کی فیور میں چلا گیا، ان کے فیصلے سے اس کو فائدہ ہو گیا تو ہم نے آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ یہ ایسے ویسے، الگ ہے، وہ انصاف کے ساتھ ہیں۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے ہیں، میں پی ٹی آئی کا ہوں یا میں عمران خان کو لائک، تو میری کیا رشتہ داری ہے عمران خان کے ساتھ؟ میں صرف یہ ایک انصاف کا ذہن میں ہے کہ یہ وہ انصاف چاہتا ہے تو اس لیے اس کے ساتھ ہے کہ ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی ہو، سب کے سب اس آئین کے نیچے ہوں، اور آئین ہی اوپر ہوتا ہے، آئین سے ہی ملک چلتا ہے، آئین ہی ملک کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ جب تک وہ آئین کے ساتھ چلتے رہتے ہیں تو ملک جڑا رہتا ہے، آئین کی وائلیشن سے ملک ٹوٹتا ہے، مطلب جو تباہی ہوتی ہے۔ یہ بہت ضروری، آئین اور قانون اور انصاف ادھر سے نکلتا ہے، تو انصاف ہوگا تو جو ملک ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا۔ تو ہم جس راستے پر چل پڑے ہیں تو یہ بہت ہی تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اب جو کر دیا ہے یہ فائز عیسیٰ نے کر لیا ہے کہ دیکھیں اڈاک جج 4 اپنے ان ججوں کا کنڈکٹ پہلے سامنے ہے بالکل ہر ایک کے، ایک کا بندے کا، یہ طارق سردار مسعود، یہ ریچھ، یہ اس کا پتہ ہے سب کو کہ یہ کیا تھا، اس نے کیا فیصلے کیے، یہ کتنا یہ دیکھیں۔ اب آئین کی جو تشریح کرنی ہے اس کی ایک شکل، کہیں یہ انسانی حقوق کے ساتھ تو نہیں ٹکرا رہی جو یہ پارلیمنٹ نے کوئی آئین پاس کیا ہے، اور یہ سردار مسعود یہ کہہ رہا ہے کہ انسانی حقوق ہمیں پتہ نہیں کہاں تک لے جائیں گے، یعنی کہ اس کی راہ میں، اس کے رستے میں انسانی حقوق رکاوٹ ہیں۔ اندازہ لگائیں اس بندے کی سوچ کا، اور اس کو دوبارہ ڈاک پہ اس کو دوبارہ لا رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ۔ جو تیسرے تین جج ہیں ان کا بھی یہی عالم ہے۔ وہ حدیبیہ پیپر مل جو تھا کیس ان کے شریف فیملی پر، اس ڈاکو چور فیملی پر، تو وہ ماں تھی، باپ تھا ایک طرح سے وہ کیس ان کا جو حدیبیہ کا تھا، تو اس کو کس طرح انہوں نے ختم کیا، انہی ججوں نے، یہ جو آ رہے ہیں اب ڈاک، اور قاضی ان میں شامل تھا، اور ایسا کیا کہ اس پر بات کرنے پر پابندی لگا دی۔ اس بندے نے، کتنا خبیث اور غلیظ اور گندا آدمی ہے یہ، اس پر بات بھی نہیں کو کر سکتا۔ تو یہ اب لا کے یہ تعداد بڑھا رہے ہیں، اب تعداد بڑھ جائے گی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمیں تو نہیں پتہ۔ ایک طرح سے بہت دکھ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کہ یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اس سے اسٹیبلٹی آئے گی، استحکام آئے گا، معاشی انقلاب کدھر جا رہا ہے، معاشی ہمارا اشاریے کدھر جا رہے ہیں۔ اب یہ پٹرولیم کی مصنوعات ہر ہفتے بات بڑھ جاتی ہیں۔ تو میں سارے دست بس یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ وہ کورٹ آف جسٹس ہے اور یہ باقی کورٹ آف لا ہوتی ہیں، ان کو اختیار نہیں ہوتا، اس کو اختیار ہوتا ہے، اور ری رائٹ نہیں، وہ تشریح ہوتی ہے، سپریم کورٹ کر سکتی ہے، اس کا نام دے دیں۔ لیکن یہ ساری باتیں اس وقت ویلڈ ہیں اگر آئین کے ساتھ چلا جائے، اگر سپریم کورٹ آئین کے ساتھ چلے،
आइन की पासदारी करे, इंसानी हकूक़ की पासदारी करे, तो फिर है। अब आगे देख लें, अब जो कुछ होगा, अगर उनकी तादाद बढ़ा ली उन्होंने इन जजों के साथ, 4 जजों के साथ आकर, तो फिर जो फैसले होंगे फिर हमें वो बुरे लगेंगे, वो अक्सरियत में होंगे फैसले, यकीनन ऐसे ही होंगे। ये तो 8 जज हैं, उधर फिर वो ज़्यादा हो जाएंगे, टोटल अगर 19 हैं तो बाकी जज बढ़ जाएंगे, उनका वोट 1-2 वोट ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि इंसाफ से तो फैसला होना नहीं। अब तो बिल्कुल डिवीज़न हो गई है। हम तो ये कहते हैं कि पार्टी है, पार्टी के ज़रिए उन्होंने करना है। उसके साथ देखें हुकूमत भी उसके साथ है, काजी खुद वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, वो है, और हमारी ये माशाल्लाह ग़ज़वा हिंद लड़ने वाली पाक फ़ौज भी उनके साथ है। तो फिर आगे क्या ठहर सकता है? तो आगे क्या ठहरेगा? ये तो हमें तबाही और बर्बादी ही नज़र आती है। और ज़ाहिर है उन ग़ज़वा हिंद लड़ने वाली फ़ौज की भी मजबूरी है, उसने वो ग़ज़वा तो जब लड़ना सो लड़ना है, जब वक्त आएगा। उससे पहले ये छोटे छोटे मार्के जो हैं ये भी सर करने ज़रूरी हैं, ये रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करना भी ज़रूरी है। ये इमरान खान भी उनके रास्ते में एक तरह से रुकावट बन के खड़ा हो गया है, जो नहीं मान रहा। तो ये पता नहीं हम किधर चले जा रहे हैं और किधर चले जाएं, ना जाने, कोई पता नहीं, समझ नहीं आ रही। अब ज़ाहिर है जजों को भी करना होगा कुछ ना कुछ। ये जो 6 हैं इनका मुस्तकबिल भी, और जो वो 8 हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो मोहम्मद अब्बास साहब हैं, मुस्तफ़ी साहब हैं, और बहुत सारे गुराल साहब, और कितने जज हैं बेचारे, ये जो खड़े हैं, जुर्रत है बड़ी, इनको आफरीन है, सलूट है इनको। भी इनका पता नहीं क्या बनेगा, करेंगे कुछ, हमें तो नहीं पता, हम तो एक कानून के बंदे नहीं। वैसे ही कोई इतनी सूझबूझ ज़्यादा नहीं है, वो लोग ज़्यादा सोचते हैं, उनको ज़्यादा पता है, उनके सामने है, उन्होंने फेस करना है। हम तो उनकी तरफ ही देखते हैं कि इस तबाही के आगे वो किस तरह बांधते हैं। ये 8 जज, 8-10 जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, 6 जज वो जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, या दूसरे जज भी बड़े जज होंगे, लाहौर हाई कोर्ट में भी होंगे, उधर दूसरी बाकी जगह पर भी होंगे। देखें ये क्या करते हैं, इसके सामने किस तरह बांधते हैं, आइन को किस तरह बालादस्त करते हैं। तो ये है, दिल बुझा सा है। सही बात है, मायूसी हो जाती है, कुछ बंदे जल्दी हो जाते हैं, मेरी तरह के कमज़ोर दिल बंदे होते हैं। तो बस मैं ये बात ही करना चाहता था कि ये मामला असल में ये है, अगर कानून और आइन की पासदारी हो तो ये कोर्ट ऑफ जस्टिस है, हाँ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है तशरीह, और दूसरी सारी कोर्ट्स ऑफ लॉ होती हैं। और तशरीह को री राइट नहीं कहा जा सकता। तशरीह है कानून की, और उनकी बुनियादें हैं, हर चीज़ लिखी हुई है कि इस तरह वो तशरीह कर सकती है, और री राइट जो वो नहीं कर सकती, ना करती है, वो तशरीह करती है। तो तशरीह ही उसने की है। तो बस मेरे भाइयों, मैं ये इतनी सी बात आपके सामने रखना चाहता था। दिल दुखी है, ये 4 जज जिन्होंने डाक ला रहे हैं, कर रहे हैं, बात तो कानूनी तौर पर ही ला रहे हैं, कर रहे हैं, और वो जो सुप्रीम काउंसिल है उसमें ला रहे हैं, उसमें भी उनके वोट ज़्यादा हैं, वो और इधर कम हैं। देखें क्या बनता है, क्या तबाही से किस तरह हम बच सकते हैं, ये देखना है। मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।